اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج سبق نام آزمائش شرط ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنائے اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی کہ جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سرے پاچ خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سرے پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدول لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوب دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھوں سرخ ہو رہی ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ بوڑھے کو بڑا اکلوتے کو کنچو باسن اکوئی مخبری تو پتہ ہے مخبری کریں آنکھیں کس مخبری کریں کنسن خطر کام کریں۔ نوجوان کے گھر پر آیا بھائی عزیزوں گئی پن ٹھٹ رشتہ دار گئی رشتہ دار دپان اک بڑن ہسا وون مرمز پنس نچس دس اگر نصیحت نصیحت کرنس کہ بیٹے آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنائے۔ آزمانے بغیر بنائے پن دوست کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ دپان کن وز ہسا یا کن سات ہسا کر آزمائش پن رشتہ دارن پن دوستن تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ برکن خطر گھس تجربہ حاصل۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا۔ بڑا سا موت کیا دہ پتہ ہے۔ اپنے بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کیا۔ نفرن ہسا کر بڑ سے نیچے ہسا کر کام تو بہ ہسا کر پنہ خانداری پنس دوستس آزمائش آز۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا۔ دوست اس واریاہ چالاک۔ وہ مقامی حاکم کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ سو اس مخبری کران وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا۔ سو اس أمۍ گھر تہِ یِوان أمِس خانداری اوس بابی تہِ وَنان۔ ایک روز وہ نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا۔ دپان اکہ دۄہ ہسا گوٚو یہِ شہر
دوڑا واپس کسائی کے دکان سے سری پائی خرید کر لایا. جس نے کل ہر پاچ. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے. تم سوچ ول پنس مل سے نصل کر بہ آج یہ پہ ٹرائی. چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو اس خاصی رات ڈل چکی تھی. گھر ووت نصف رات گمس. اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا پنی خانداری اب آئیں گٹی من دس آواز گھبرائی ہوئی آواز میں وہ گھر سے میں روشنی نکاری روشنی میں سے زال کی شمع وما زال گاش میں زال کے اور ایک قدول لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگا. تجن گیت بیل سے وہ آنگن میں گڑھا کھن گڑھا کو دوب بیوی کی ہر خوف دہشت میں تبدیل ہوئی. خاندار میں بت وت خوف تو دہشت من تبدیل. میں نے اپنے پرانے دشمن کو قتل کیا. اس خانداری ونان دپان مے ہسا کور پن پرون دشمن اخ اوس سہ ہسا شور مے مورت اور اس کے کھوپرِ کا انتقام اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. تس کل ہسا وون مے یوٗرۍ یہ ہسا کر میں پنس آنگنس من دفن. بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ٹھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. خانداری سب کر دب کھنا مر زبردست پریشان. لڑکن یہ ٹھیل تلن تو ترون ات من کورن دفن پہ پھر مچ. اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا. دپان یہ کام فارغ گھت ترو نوجوان زبردست نفرن ترو زبردست کام. لیکن اس کی بیوی خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی. امس خانداری ہسا آئی خوف سے رات نیندر کی. صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا اس کے گھر میں داخل دپان صبح درائے نفر کامہِ تو أمۍ سُنٛد دوست ہسا ووت اور. اس منٛز خانداری وٕچھان چون موڈ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. اس نے دیکھا کہ نوجوان کے بیوی کے چہرے بارن چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی. أمۍ سُنٛد بُتھ تہِ چھُ باسان کہ نہ أمۍ سُنٛد بُتھ چھُ کھوٗژمُت ہیوٗ باسان اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. أچھ آسہٕ لگمٕژ وجہ. پہلے تو وہ سمجھ آ کہ میاں بیوی میں کچھ نہ أمۍ دوستن سمجھ گۄڈنٮ۪تھ تِمن چھِ بوزن دۄن پانہٕ کیٛاہ تام بکواس گوٚمُت. لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی. دپان یہ باسان أمِس کہ نہ بیٚیہِ چھِ کیٛاہ تام معاملہٕ. اور اس نے پوچھا لیا کہ بھابھی جی سچ سچ بتائے کیا بات ہے. دپان أمۍ ہسا ووٚن أمِس بھابھی ژٕ وَن مےٚ اصل دٔلیٖل کیٛاہ چھِ.